کے ساتھ ہمیں آف کورس اس وقت جوائن کیا ہے ہماری ریناؤنڈ ریلیجس اسکالرس نے. ہم اب اپنے پروگرام کے اس مرحلے میں آ گئے ہیں جہاں پہ ہم محرم الحرام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی عمر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام علیہ الطیبین الطاہرین. کربلا کا واقعہ جہاں عورتوں کے اور خواتین کے کردار کے حوالے سے بات کرتا ہے تو کربلا کا واقعہ وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ عالی مثال پیش کرتا ہے ویمن امپاورمنٹ کی. جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، اسلام سے پہلے ویمن امپاورمنٹ کا کوئی تصور نہیں تھا. اسلام نے ویمن امپاورمنٹ کا تصور پیش کیا جس کا آغاز حضرت خدیجہ سے ہوا اور حضرت فاطمہ نے اپنی زندگی میں اس کی ترویج کی. حضرت خدیجہ جو ہیں کہ جو ایک بزنس وومن کے طور پہ رول ماڈل کی طرح سامنے آتی ہیں. جب کوئی تصور نہیں کر سکتا، جب انہیں وراثت میں حقوق نہیں ملتے، وہ بزنس کر کے دکھاتی ہیں. تنہا اتنی بڑی بزنس آئیکون کے طور پہ سامنے آتی ہیں. اس کے بعد ہمیں حضرت فاطمہ نظر آتی ہیں کہ جو پلی بڑھی ایک ایسے ماحول میں جو اسلامی ماحول ہے، باپردہ ماحول ہے، مگر جب دربار میں جا کے خطبہ دینے کا وقت آتا ہے تو ایسا عظیم و شان خطبہ پیش کرتی ہیں کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. بے شک. اور اسی کردار کو حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کربلا کے میدان میں پیش کیا اور کربلا کے بعد جو کربلا کا پیغام کی ترویج و اشاعت کی ان پہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی، جس کے لیے امام حسین نے اور اس سے پہلے امام حسین سے پہلے حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے ان کی تربیت کی اس حوالے سے کہ جب حضرت زینب نے خطبات دیے تو ہر خاص و عام، چاہے کوفے کے دربار میں خطبہ دیا یا کوفے کے بازار میں خطبہ دیا یا شام کے دربار میں خطبہ دیا، جو سننے والا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ تو علی کا لہجہ ہے، یہ علی کے لہجے میں خطبہ دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو جو نہج البلاغہ کے خطبات ہیں ان کو اگر رکھا جائے تو اس کے ساتھ حضرت فاطمہ کا باغ فدق کا خطبہ رکھا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ شام میں دیا گیا بی بی کا خطبہ رکھا جاتا ہے. تو یہ جو ترویج و اشاعت کا کام ہے یہ سب سے اہم کام ہے، اس لیے کہ وہ قربانیاں ضائع ہو جاتی ہیں جو شہداء نے دیں اور جو خواتین نے اپنے بچوں کی قربانیاں دیں وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ اسلام کو کربلا نے زندہ رکھا اور کربلا کو سفر شام نے زندہ رکھا، زینب کے خطبوں نے زندہ رکھا. اس لیے کہ اگر نشر و اشاعت کا کام نہ ہوتا، میس کمیونیکیشن کا کام نہ ہوتا جو آج کل چینلز کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے، تب نہ کوئی میڈیا ہے، نہ اخبار ہے، نہ رسائل ہیں. پیغام کیسے پہنچتا؟ ایک صحرا میں اسی لیے محمد کے نواسے کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا کہ یہ پیغام آگے پہنچ ہی نہیں پائے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا ہی نہیں. اور شام کا دربار اور شام کا بازار اور شام ایک ایسی جگہ ہے کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں، جن کو 70 برس تک منبر سے علی ابن ابی طالب کو لعنتیں بھجوا کے جن کی تربیت کی گئی ہے، انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل بیت تو وہ ہیں کہ جو اسلام پہ عمل ہی نہیں کرتے. اس لیے کہ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے کوفے کی مسجد میں تو شامیوں نے یہ کہا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. یعنی اس طرح سے منفی پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور اس پروپیگنڈا کی دیوار کو توڑا ہے زینب کبریٰ کے خطبے نے. خود کو بازار میں پہچنواتی جا رہی ہیں، خود کو بازار میں بتاتی جا رہی ہیں کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم وہ گھرانہ ہے کہ جو معدن نبوت و رسالت ہے، ہمارا وہ گھرانہ ہے کہ جس میں نبوت اتری، جس میں رسالت اتری، اور ہم آل تطہیر ہیں. اور اس کے بعد سب سے اہم جو خطبہ کہ جو شام کے دربار میں پیش کیا گیا، دیکھیے شام کے دربار کا خطبہ وہ خطبہ ہے کہ کوئی ایک عام عورت ہو کہ جو صرف گھر میں پلی بڑھی ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر اتنی مصائب و آلام کی صعوبتیں ٹوٹی ہوں، اس کے بعد تو اس کے اوسان ہی خطا ہو جانے چاہیے، اس کے بعد تو وہ بولنے کے قابل ہی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا، جسمانی مشکلات اور جسمانی مصائب بھی جھیلے ہیں، اور پھر جب وہ دربار میں آتی ہیں وہاں 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں کہ جو مختلف ملکوں کے عمرہ ہیں، سفرہ ہیں، جنہیں بلایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اہل بیت کا تماشا دکھایا جا سکے. اور جہاں بازار میں منادی کرائی جا رہی ہے کہ آؤ تماشا دیکھنے والوں، آ کے اہل بیت کا تماشا دیکھو. اس موقع پہ کہ جب یزید تخت خلافت پہ بیٹھا ہے اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے من ہاذہ المتکبرہ، یہ متکبر عورت کون ہے؟ اس لیے کہ حضرت زینب وہ ہیں کہ جو قد و قامت میں کافی بلند تھی.
تو بلند تھیں تو بنی ہاشم کی جو خواتین تھیں ان کے درمیان ممتاز تھیں. تو اس نے اشارہ کر کے پوچھا کہ من حاضر المتکبرہ, یہ متکبر عورت کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے. تو تب اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, کہ اللہ ہے کہ جو جسے عزت دے چاہے دے اور جسے چاہے کہ ذلت دے. تو یعنی وہ قرآن کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو اس وقت اگر حضرت زینب کا خطبہ نہ ہوتا تو کربلا کا پیغام مٹ جاتا. اس وقت حضرت زینب نے قرآن کی آیت تلاوت کی کہ ثم کان عاقبۃ الا یستہزئون, کہ تم وہ ہو کہ جو برائی کا بدلہ اللہ برائی ہی کے ذریعے دیتا ہے, اور برا ہے اس کے لیے کہ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے. بالکل, وہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج ہسٹری کا فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ اس کو آج پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اپنے فیوچر کو پازیٹیو بناتے ہیں. ورنہ باتیں تو ہم سب کرتے ہیں, دکھ بھی ہوتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے, انسان ڈفرینٹ لیول پہ اپنا احترام شو کرتے ہیں, لیکن ایکچول امپلیمنٹیشن کے بغیر کوئی بھی چیز انکمپلیٹ ہے. جی عمر صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی جو امپلیمنٹیشن کی کمی ہے آج کل کے دور میں, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو الفاظ امام حسین نے ادا کیے, جو موقف امام حسین خود بیان کر رہے ہیں, ہم اس کو بیان کرنے کے بجائے اپنی لفاظی میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے, ہمارے جتنے الفاظ ہیں وہ کم ہیں ان کی شان میں, مگر ان کے الفاظ کو مقدم رکھنا چاہیے. وہ اپنا موقف خود بیان کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایمبیگوٹی میں یا ایک دم بس قربانی پیش کر دی اور کچھ کلیئر نہیں ہے. امام حسین نے تو حق و باطل کے درمیان ایسی حد فاصل کھینچ دی کہ جس کے بعد کوئی بھی ظالم جو ہے اب چھپا نہیں رہ سکتا, ظالم کو بے نقاب کر دیا. تو اپنا موقف خود امام حسین بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ مدینے سے نکل رہے ہیں تو ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا, یزید کی بیعت. اور اب یہ کہا جائے کہ بس انہوں نے بیعت نہیں کی, اس زمانے میں بیعت نہ کرنا ایک بہت بڑی بات ہے, اس لیے کہ سب لوگ اتنے امیون ہو چکے ہیں. مدینے میں اور کوئی کھڑا نہیں ہوتا. بہت سارے اور لوگ ہیں کہ جو اہمیت کے حامل ہیں, عبداللہ ابن عباس ہیں, زبیر ہیں, زبیر کے بیٹے ہیں, اس کے علاوہ اور بہت سے افراد ہیں, حضرت علی ہی کے بیٹوں میں سے محمد ابن حنفیہ ہیں, ان سے یزید بیعت طلب نہیں کر رہا, امام حسین سے کر رہا ہے. اس لیے کہ وہ بھی پہچانتا ہے کہ رسول اللہ کے خانوادے کا جو اگر کوئی شخصیت ہے کہ جو اس کی پریزنٹیشن کر سکتی ہے یا اس کو لیڈ کر سکتی ہے تو وہ امام حسین کی ذات گرامی ہے. اور پھر امام حسین نے اپنا موقف واضح کیا کہ انی اخرجت لے طلب الاصلاح فی امت جدی, میں اس لیے نکل رہا ہوں مدینے سے کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں, اس لیے کہ امت کی اصلاح کی ضرورت ہے. سارے لوگ اس قدر امیون ہو چکے ہیں, ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ جو ہم حضرت زینب سے لیتے ہیں اور اس کے بعد ظالم کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے کہ جب یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس نے آیت پڑھی اور جواب میں حضرت زینب نے آیت پڑھی, اس کے بعد ایک عظیم و شان جملہ حضرت زینب نے کہا کہ وہ جملہ وہ ہے کہ جس کے بعد آج اس دور میں جتنے زیادہ حقیقت کو مختلف کور پہنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو نوچ کے پھینک دیا حضرت زینب نے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہندہ جگر خورا کی اولاد ہمارے شہیدوں کے گوشت کو چبانے والے کے بیٹے سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے. یعنی ایک پوری حد فاصل کھینچ دی کہ اس طرف کون ہے, باطل کی طرف کون ہے اور حق کی طرف کون ہے. تو اب جو بھی باطل کی حمایت کرے یا کسی بھی طرح ان کو کور کرنے کی کوشش کرے تو اس کو حضرت زینب نے تنہا کھڑا کر دیا ہے کہ دیکھ لو حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے. اگر حق کی پیروی کرنی ہے تو تمہیں پوری طرح حق کے ساتھ آنا ہوگا. بے شک بہت بڑے لوگ ہیں آپ لوگ, بہت زیادہ نالجبل ہیں, لیکن میرے جیسا بندہ جو تھوڑا سا ویسٹرن, تھوڑا سا ماڈرن ہاؤس ہولڈ میں بڑا ہوا, نارملی ایسی جگہوں سے ڈرتا ہے, کیونکہ جب ہم جاتے ہیں تو کبھی کبھی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے کہ انسان ہونک سا ہو جاتا ہے. تو وہی لوگ جو درس سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہی جاتے رہتے ہیں, نئے لوگ نہیں انٹر ہوتے اس سچویشن کے اندر جو نالج گین کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان پہ ججمنٹ بہت پاس کی جاتی ہے.
آئی نو ہم جو آپ نے ماڈرن اور ویسٹرن ورلڈ کی بات کی, میں بھی آسٹریلیا سے آئی آئی نو ہوں, میں وچ از رہتی وائی آئی ایم ہوں یہاں سیئنگ ٹو پہ. یو. ہاں جی, تو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے اس وقت کی وہ دو چیزیں ہیں کہ اس تفریق کو ختم کیا جائے کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے. امام حسین نے یہی کر کے دکھایا کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلو, اس لیے کہ یہ مذہب رہبانیت کا مذہب نہیں ہے کہ کچھ لوگ الگ ہو جائیں جو صرف دین کی بات کریں اور کچھ دنیا کی. ایک تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں کو ساتھ لے کے چلے, بیلنس قائم کرے. اور دوسرا یہ عورت اور مرد کی تفریق اور یہ ججمنٹ پاس کرنا جو ہے یہ اس زمانے میں ختم ہو جانا چاہیے. ہم جتنا زیادہ ترقی کر رہے ہیں لیکن ہماری سوچ وہی دقیانوسی. بالکل, کہ جب بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ کیا عورتوں والی باتیں کر رہے ہیں. بالکل, اور کربلا کا جو اور جب اچھا کرنا ہے تو مرد بنے, مرد ہے. اور ہر طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی میل شوونزم ہے کہ ہر طرف سے سپریس کیا جاتا ہے, ایون اس سینچری میں بھی, جب کہ کہتے ہیں کہ بہت آزادی ہے وہ, لیکن ایسا نہیں ہے. اور کربلا کا واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے. اور دوسرا جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہ کہ مرد اور عورت کی تفریق کے بغیر اگر آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے, اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے, تو خود کو معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسات کے قریب کرتے چلے جائیے, آپ کے نفس کا تزکیہ ہوتا چلا جائے. بہت بہت شکریہ عنبر صاحبہ آپ کا بھی.